اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 27 ہے، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: اور تم لوگوں میں اعلان کر دو حج کا، لوگ تمہارے پاس آئیں گے پیدل بھی اور ہر دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر، جو دور دراز کی وادیوں سے آئیں گے۔ حضرت گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، اور ہم اس سے پہلے کی آیت میں بیان کر چکے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر پہلے ہو چکی تھی۔ ان کی بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر نو فرمائی، یعنی دوبارہ اس کی تعمیر کی، اور وہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر وہ بن کر تیار ہو گیا۔ جب یہ گھر بن کر تیار ہو گیا تو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو میرے طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اس کو پاک و صاف کرو، اور پھر لوگوں میں اعلان کرو حج کا۔ حج کے معنی قصد کرنے کے ہیں، کسی کی طرف ارادہ کر کے جانے کے ہیں۔ اللہ کے گھر کی طرف قصد کر کے آئے، یہ حج کہلاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اے ابراہیم، تم اعلان کرو لوگوں میں کہ لوگ حج کرنے کے لیے آئیں، اور جب تم اعلان کرو گے تو تم دیکھو گے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ آئیں گے، کوئی تو پیدل آئے گا، کوئی سواری پر سوار ہو کر آئے گا، کوئی دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر آئے گا، لیکن ہر دور دراز کی وادی سے، من کل فج عمیق، گہری وادیوں سے، دور دراز دشوار گزار وادیوں سے لوگ ہو کر آئیں گے تمہارے پاس۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے سوال کیا کہ اے میرے پروردگار، یہاں تو کوئی دور دور تک کوئی نہیں ہے، میں اگر یہاں اعلان کروں گا تو یہاں کون سنے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم، تمہارا کام ہے اعلان کرنا اور پہنچانا، یہ ہمارا کام ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر ادھر پاس کے پہاڑ پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اے لوگو، اللہ نے تمہارے لیے گھر تعمیر کرایا ہے، لہٰذا سارے لوگ آؤ اور یہاں پر آ کر حج کرو، اللہ کے گھر کا طواف کرو، حج کرو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ صدا، یہ ان کی آواز اللہ نے پوری دنیا میں پہنچا دی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج دنیا کا کون سا گوشہ ایسا ہے جو اس آواز کو نہ جانتا ہو، اللہ کے اس حکم سے واقف نہ ہو، اور کتنے مسلمان ہیں جن کے دل بے تاب ہیں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، اس کے طواف کے لیے، اللہ کے حضور سجدے کے لیے، حج کے ارکان کو ادا کرنے کے لیے، کتنے دل ان کے مشتاق ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو صبح و شام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو ہی اسباب پیدا کرنے والا ہے، اے میرے رب، بظاہر ہمارے پاس کوئی سبب نہیں ہے تیرے پاس آنے کا، کوئی بھی ہمارے پاس دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، پروردگار تو ہمارے لیے راستوں کو آسان فرما دے اور ہم بھی تیرے گھر کی زیارت کر سکیں۔ کتنے ایسے مسلمان جب یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوتا ہے، ان کے ذہن میں بھی نہیں آتا ہے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز لگائی تھی، یقینی بات یہ تھی کہ اس وقت بہت کم لوگ تھے جو اس آواز کو سننے والے تھے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ رب العزت کی قدرت کا اظہار کس طرح سے ہوتا ہے کہ آج پوری دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ آتے ہیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے۔ خانہ کعبہ کا طواف ایک لمحے کے لیے بند نہیں ہوتا، 24 گھنٹہ جاری رہتا ہے۔ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں وقت مل جائے طواف کرنے کا، اور بھیڑ ہے کہ کم ہی نہیں ہوتی، لوگوں کی بھیڑ ہے کہ کم ہی نہیں ہوتی، ہوتی جاتی ہے۔ کس طرح سے آپ حج کے موسم میں دیکھ لیے، لوگ ہزاروں لاکھوں لوگ بال بکھرائے ہوئے اور احرام باندھے ہوئے کس طریقے سے غبار میں اٹے ہوئے چلے جا رہے ہیں والہانہ
محبتوں سے بھرے ہوئے، ان کی محبتیں کتنی ظاہر ہو رہی ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے پورے پورے اسٹیشن گونج رہے ہیں، جگہیں گونج رہی ہیں۔ جس وقت وہ چلتے ہیں، بسوں پر سوار ہوتے ہیں، جس وقت وہ حرم میں داخل ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی جو صدائیں ہوتی ہیں ان سے پورا آسمان کانپا جاتا ہے، پوری آواز فضاؤں میں بلند ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ محبت کے نمونے کیسے اللہ نے رکھ دیے ہیں اور کس طریقے سے اللہ نے اس کو پورا کر دیا ہے۔ کیسے لوگ حج کے اندر جاتے ہیں، عرفات کے میدان کو دیکھ لیجئے، ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ یہیں پر آ گئے ہیں۔ اور ابھی ہمیں معلوم ہوا کہ سعودی عرب جو حج کا منصوبہ بنا رہی ہے کہ ایک وقت میں کروڑ لوگ آ کر حج کر سکے، اس لیے کہ حج کرنے والوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے، بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اللہ نے کیسا انتظام کر رکھا ہے، کیسے وہاں کی گورنمنٹ بھی ہے کہ کس طریقے سے انتظام کرتی ہے، کسی کو تکلیف نہ ہو، کوئی دقتیں نہ ہو۔ بے شک یہ اللہ رب العزت کی حاجیوں کی جو خدمت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ رب العزت ان پر اپنا رحم فرمائے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاک پروردگار عالم نے کس طرح دلوں کی پکار کو سن لیا، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اسباب کچھ نہیں ہوتے ہیں، ظاہری وسائل نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ ان کی دعا کو پورا کر دیتا ہے۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دولت بے تحاشا بھری پڑی ہوئی ہوتی ہے، پوری دنیا ان کے پاس گھومنے کا وقت ہوتا ہے، لیکن حج کی انہیں توفیق نہیں ہوتی۔ بے شک یہ اللہ کی توفیق سے۔ چنانچہ فرمایا اللہ رب العزت نے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، تم لوگوں میں اعلان کر دو حج کا، یاتو کا لوگ آئیں گے تمہارے پاس، رجالن، یہ راجل کی جمع ہے، پیدل، پیدل ہوتے ہوئے آئیں گے کچھ لوگ۔ اس زمانے میں سواریاں زیادہ نہیں تھی، لوگوں کے پاس اونٹ گھوڑے بھی نہیں تھے، تو کچھ لوگ تو پیدل ہی چل پڑتے تھے۔ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، اور بعض لوگ آئیں گے اونٹنیوں پر بیٹھے ہوئے، اور یہ اونٹنیاں کیسی ہوں گی؟ دور دراز کا سفر کرنے کی وجہ سے تھک گئی ہوں گی، دبلی ہو گئی ہوں گی۔ یاتین من کل فج عمیق، ہر دور دراز کی وادی سے آئیں گے، گوشے گوشے سے، دنیا کے کنارے کنارے سے لوگ آئیں گے اور آ کر یہاں طواف کریں گے، حج کریں گے، ارکان حج ادا کریں گے، ارکان عمرہ ادا کریں گے۔ یا اللہ رب العزت نے جس کے مقدر میں لکھا ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کے لیے فیصلہ کر دیا ہوگا وہ آئے گا۔ لہٰذا ابراہیم تم اس کا اعلان کرو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا اعلان کر دیا، اور آج تک یہ حج جاری ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے طور طریقے بیان کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے ارکان، اس کے طریقے، طور طریقے سیکھ لو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ ایک ایک باتوں کی طرف رہنمائی کی، حج کے مسائل بیان کیے۔ ہمارا آپ کا فرض ہے کہ ہم علماء کرام سے حج کے بارے میں سوال کریں، پوچھیں اور معلوم کریں کہ حج کیسے کیا جاتا ہے، حج کا طریقہ کیا ہے۔ آج تو بہت سارے لوگ ہیں جب صرف حج کے لیے جانے لگتے ہیں تو حج کے طریقے کو پوچھتے ہیں، معلوم کرتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہر مسلمان، ہر مومن، مرد اور عورت، اس کو حج کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ جب بھی اللہ اس کی قسمت میں لکھ دے، اللہ سے دعا کرے اور واضح رہے، اچھی طرح سے ذہن میں آپ بٹھا لیجئے کہ حج اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، دولت سے نہیں ہوتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس دولت بھری پڑی ہے لیکن وہ حج سے محروم ہے، اس فریضے کو بھی ادا کرنے کی ان کے پاس سوچنے کی بھی فرصت نہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ دنیا تو انہوں نے جمع کر رکھی ہے، دولت تو انہوں نے کما لی ہے، لیکن آخرت کی طرف وہ متوجہ نہیں ہے۔ بہت جلد وہ وقت آ جائے گا کہ جب یہ ساری دولت چھوڑ کر تنہا ایک لمبے سفر کی طرف نکل پڑیں گے جو آخرت کا سفر ہوگا، جہاں پر نہ درہم کام آئے گا، نہ دینار کام آئے گا، نہ روپیہ کام آئے گا، نہ پیسے کام آئیں گے، نہ یہ کمپنیاں کام آئیں گی، نہ یہ بڑے بڑے ہوٹل کام آئیں گے، نہ یہ بڑے بڑے جو بینک بیلنس ہے کام آئے گا، کچھ کام نہیں آئے گا۔ وہاں پر صرف اعمال کام آئیں گے، جو نیک عمل کر کے آگے بھیجا ہوگا وہ کام آئیں گے۔ چنانچہ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے اور حج ہم پر فرض ہو چکا ہے تو ہم پہلی فرصت میں اس فرض کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اللہ نے دولت سے نہیں نوازا ہے تو ہم اللہ رب العزت سے طلب کریں کہ اے میرے پاک پروردگار، اے میرے رب، تو اسباب پیدا فرما دے کہ ہم تیرے گھر کی زیارت کر سکیں، تیرے گھر کا طواف کر سکیں، یا اللہ ہم بھی جا کر قربانی دے سکیں، یا اللہ عرفہ میں قیام کر سکیں،
اے میرے رب تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، بندے کے دل سے نکلی ہوئی دعاؤں کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم کو اور سننے والوں کو حج کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر حج کر چکے ہوں تو بار بار توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ عمرے کی توفیق عطا فرما دے، بار بار عمرے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ حج مبرور ہماری قسمت میں لکھ دے۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم حج مبرور کر سکیں۔ اے میرے رب تو میری ان دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔